سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ غریبوں کے مفادات کی تکمیل کے لیے اسکولوں میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس میں پہلی چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا۔ یہ کس طرح یہ سمجھنا کہ بھئی ہر کوئی جو ہے نا اس کے بالکل دماغ ہی نہیں ہوتا، صرف ہمارے ہی جو ہے نا ہمارے پاس دماغ ہے، ہمارے پاس تعلیم ہے، ہم سپیریئر ہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ برابری کی بنیاد پہ جو ہے نا کچھ وہ سکھائیں، کچھ ہم سیکھیں اور کچھ ہم انہیں سکھائیں۔ تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں کہ بچے اتنے نادان یا نا تجربے کار ہوتے ہیں کہ اپنی تعلیمی ضروریات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اٹلی کے اسکول کے بچوں کی جانب سے استاد کے نام ایک خط وہ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی، لیکن پہلے ہم اور چیزیں بتا دیں کہ اسکول کے یہ لڑکے جن کا تعلق غریب کاشتکار خاندانوں سے ہے، اسکول کے نظام کو بدل کر اسے غریب اکثریت کی ضرورت کے مطابق بنانے کے بارے میں بہت صحیح تجاویز دیتے ہیں، چونکہ زیادہ تر غریب بچے چند ہی سال بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لڑکے اپنی تجاویز میں زور دیتے ہیں کہ اگر اسکول کی تعلیم مختصر ہی ہونی ہے تو اسے انتہائی ہنگامی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ ہر اہم مضمون کی افادیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں گھر اور کام کے وقت اپنی فوری ضروریات کے لیے ہر ایک کو کتنی ریاضی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کتنا میتھ جو ہے نا اس کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر اور اپنا جو کام ہے اس کو اب صحیح طور سے انجام دے سکے۔ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ فاتح کی جانب سے کسانوں اور غریبوں کو نسل در نسل پہنچائی جانے والی یک طرفہ کہانیاں ہیں۔ اس میں صرف بادشاہوں، جرنیلوں اور اقوام کے درمیان احمقانہ جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کارکنوں کی تکالیف اور جدوجہد یا تو نظر انداز ہی کر دی جاتی ہے یا غیر اہم بنا دی جاتی ہے۔ یہ لڑکے اس بات پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ زیادہ تر اسکولوں میں طلباء کے درمیان مقابلے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ اسکول کے ہر بچے کو محسوس کرایا جائے کہ دوسروں کے مسائل بھی میرے جیسے ہیں۔ ان مسائل سے مل جل کر چھٹکارا پانا اچھی سیاست ہے، اکیلے چھٹکارا پانا کنجوسی اور خود غرضی ہے۔ اب آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب ان کے گروپ سیشن بنایا گیا اور ان کی گروپ میٹنگ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ استاد کے بارے میں صحیح اور تعلیم کے بارے میں کوئی صحیح وہ طریقہ کار بتائیں، تو انہوں نے کتنی اچھی تجاویز دی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اٹلی میں غریب کاشتکار خاندانوں کے اسکول کے بچوں کے ایک گروپ نے ایک بہت ہی اچھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے استاد کے نام خط۔ اس کتاب میں بچوں نے بتایا ہے کہ اٹلی کے کسانوں کے لیے ایک اسکول کا منصوبہ بناتے وقت ان کسانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ بچوں نے اپنا یہ احساس بیان کیا ہے کہ اسکول غریبوں کے خلاف جنگ ہے، اور اس احساس کی وجوہ بتائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول کا نظام غریب کے بچوں کو اکثر بے قدر و قیمت، سست یا احمق ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اٹلی کے اسکول کے بچے یہ کہہ کر دنیا بھر کے اسکول کے بچوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ میں، جنوبی اٹلی میں، پہاڑوں اور کھیتوں میں، حتیٰ کہ شہروں میں بھی لاکھوں کروڑوں بچے منتظر ہیں کہ انہیں برابری کی سطح پر لایا جائے۔ مجھ جیسے شرمیلے
سنڈروم جیسے احمق اور سست نسل انسانی کے بہترین لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ چونکہ یہ غریب ہیں اس وجہ سے بہت سست بھی ہیں, شرمیلے بھی ہیں, احمق بھی ہیں, لیکن بچوں نے کہا کہ ہم نسل انسانی کے بہترین لوگ ہیں. کسانوں کے ان بچوں نے خود اچھا لکھنا سیکھا ہے اور اسی طرح ذاتی دفاع کا ایک طریقہ پا لیا ہے. ان کا فوری مقصد دوسروں کو سمجھانا اور اپنی بات سمجھنا ہے, سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. ان کے اچھا لکھنے کے اصول اخبار تیار کرنے کا کام کرنے والے یا تحریری مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے گروپوں کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں. اب ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ انہوں نے کس طرح اچھے لکھنے کے اصول کس طرح سے انہوں نے اپنائے اور انہوں نے خود لکھا ان تمام چیزوں کو. انہوں نے پہلا پوائنٹ یہ دیا کہ کہنے کے لیے کوئی اہم بات ہو, کوئی ایسی چیز جو سب کے لیے یا کم سے کم اکثر لوگوں کے لیے مفید ہو. دوسری چیز انہوں نے یہ لکھی کہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں. پھر تیسری چیز یہ کہی کہ تمام مفید مواد اکٹھا کریں. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ ایک منطقی ڈھانچہ بنائیں جس کے مطابق موضوع پر لکھیں. پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر غیر ضروری لفظ کو نکال دیں, جو بھی غیر ضروری لفظ ہے اس کو تحریر سے باہر نکال دیں. پھر بتایا کہ ہر وہ لفظ نکال دیں جو بولی جانے والی زبان میں استعمال نہیں ہوتا, یعنی کہ غیر متعلق زبان ہے, تو تعلیم اپنی ہی زبان میں دینی چاہیے. پھر بتایا کہ وقت کی حد ہرگز مقررہ نہ کریں, بلکہ ہر وقت انسان تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور تعلیم دے سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے.